علامہ مجلسی یہ لکھ رہے ہیں بہار الانوار میں، رسول اللہ کی وفات کے 75 روز کے بعد شہزادی کی وفات ہو گئی، اور پھر آگے لکھ رہے ہیں 3 جمادی الثانی بروز منگل۔ تو اب 28 لے لیں یا سفر میں لے لیں یا ربیع الاول میں رسول کی وفات، تب بھی 13 جمادی الاول کو 75 روز نہیں بنتے، تو 3 جمادی الثانی کو کیسے بنیں گے؟ کہ یہ 75 روز کیوں مشہور ہوا؟ مسئلہ ہوا کہ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں 75 روز، اور 3 جمادی الثانی کی تاریخ امام صادق کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، معصوم کہہ رہا ہے کہ 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہے، اور تاریخ یہ لکھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوا گڑبڑ؟ تو اب عربی میں لکھنے کے طریقے جو تھے وہ خط کوفی میں یہ تھے کہ نقطے لگاتے ہی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ تھی کہ ایک لفظ ہے سبین، سبین کہتے ہیں 75 روز کو، اور ایک ہے تسین، تسین کے معنی ہے 95 دن۔ لکھا مورخ نے تسین تھا کہ رسول کے وفات کے 95 دن کے بعد 3 جمادی الثانی کو شہزادی کی شہادت ہے، تو وہ پڑھا 75 اور بن رہے نہیں 75، جو 75 پہ اٹک گئے وہ پہلے منا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ امام نے 5ویں امام، 6ٹھے امام، 9ویں امام نے یہ فرمایا کہ ارے ذرا غور تو کرو، شہزادی کی وصیت یہ ہے کہ پردہ شب میں، یہ پردہ شب کسے کہتے ہیں ذرا مجھے سمجھائیے؟ کیا ہر رات پردہ شب ہے؟ بھائی ہر رات تو نہیں ہے، اگر 14ویں کا چاند نکلا ہے سامنے تو پورے میدان میں چاندنی اور روشنی ہوگی، یہ پردہ شب نہیں ہے۔ پردہ شب کا مطلب ہے اندھیرا ہو۔ 3 جمادی الثانی کو چاند 6 بجے ڈوب گیا، باریک تھا، روشنی نہیں تھی، اور اگر آپ 13 جمادی الاول کو کرتے ہیں چاند پورا ہے، پردہ شب کا جملہ شہزادی کا ختم ہو گیا، تو آپ کر لیجئے مجلس، اس میں کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہے، لیکن وہ پردہ شب نہیں ہے۔ رات میں جنازہ اٹھائیے گا اور اندھیرا ہونا لازمی ہے، اس میں شرط اندھیرا ہے، ورنہ دن میں نہ اٹھ جاتا۔ انہوں نے تو جھگڑا اسی پہ آ کے کیا تھا کہ ہمیں شرکت کرنے نہیں دی۔